جنت نو آخنا اگر جنت ایویں دی جی مولوی دستے ہیں چکلیں میں بھیڑی کرتا جی پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حج یہ توہین کے نہ لفظ ہیں کہ وہ ساڈا بڈھا واشی بابا جگہ لباس پاؤندا سی وہ کہ واشیانہ اصل وقت کا لباس یہ پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں دنیا نے سویلائزیشن یعنی تہذیب نے جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی. وہ قطع کیا ہوا کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے. اس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک تہبند باندھ لیا, کسی کو اگر کچھ زیادہ میسر ہوا تو ایک ٹکڑا کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ لیا. کتے لانتی حرامی کافرہ ان کا نہ قمیص ہو قدہ میں دوبارہ تو قرآن جائے گا اور دلے حرامی یا تو قرآن جو تاریخ نہ ہوندی وہ بغیرت جدو اللہ تعالیٰ دس رہا ہے تاریخ اس انداز کا دس رہا ہے کہ حضرت یوسف فرماتے ہیں میرا قمیص لے جاؤ, تو آنا اتنے آن فیتا پا لیا تیرے پیو پوایا سی کتے. قرآن دی تفسیر کافر لکھ رہا ہے, تفسیر لکھ رہا ہے اور این تفسیر لکھنا قرآن کا پتا کو نہیں قرآن کی کہہ رہا ہے. سر کو ڈھانکنا اور قطع کیا ہوا کپڑا پہننا کسی کو نہیں معلوم تھا. حضرت جی نہ سر ٹاپن کا پتا ہے نہ کٹ کے کپڑے سین کا پتا کسی نے. وہ دلے لانتی ہوتے حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سی کے پاؤں نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بھی پہلا. اگے دیکھو جی حج اگلے لفظوں کا غور, حج جو اس بڈھے خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا جس نے بہت سوچ بچار کر کے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو اس عبادت کو اسی طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اس نے کی تھی. محمد الرسول اللہ نے شروع سویلائزیشن کے زمانہ میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڈھے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا. بےمان ایسے ہاتھ بند نکلا کوئی بےمان نکلا ہے بےمان ہاتھ بند نکلا. یہ سر سیدان خان جنت کے بارے میں جنت کے بارے پانچ
یہ سمجھنا کہ جنت اس مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے یہاں گھونسنے پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں، ایک جن پہ ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ، ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بحث یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ تو خرابات کا میں شراب خانے دے چکلے میں علماء اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بسبب اپنی رقت قلبی اور توجہ اللہ اور خوف و رجا کے غلبہ کے جو آدمی کے دل پر زیادہ اثر کرنے سے ایسے درجہ پر پہنچا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے اسی کو تسلیم کرنا، اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں۔ اس واسطے وہ بزرگ تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں مان سکتا، اور وہ باتیں جیسی کہ عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کے برخلاف ہیں ویسے ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں۔ ایسی بحث نالوں خراب کھانے چنگے 1000 درجے دیتے داڑ دیتے ٹمبا چاہیے حکماء الہی اور انبیاء ربانی دونوں ایک سا کام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حکماء صرف ان چند لوگوں کو تربیت کر سکتے ہیں جن کا دل و دماغ تربیت پا چکا ہے، برخلاف اس کے انبیاء تمام کافہ انام کو تربیت کرتے ہیں جن کا بہت بڑا حصہ قریب کل کے محض نا تربیت یافتہ جاہل وحشی جنگلی بدوی بے عقل بد دماغ ہوتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان حقائق و معارف کو جن کو تربیت یافتہ عقل بھی مناسب غور و فکر و تأمل سے سمجھ سکتی ہے ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کوڑ مغز دونوں برابر فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے، اور باوجود اس قدر اختلاف کے دونوں نتیجہ پانے میں برابر ہیں۔ انہی آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو۔ ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ وہی دوزخ کے جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں ان سے بیانی ہوئی اشیاء مقصود نہیں، بلکہ اس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ خوشی اور راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اس خیال سے اس کے دل میں ایک بے انتہا عمدگی نہیں میں جنت کی اور ایک ترغیب اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کوڑ مغز ملا یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملیں گی، شرابیں پئیں گے، میوے کھائیں گے، دودھ و شہد کی ندیوں میں نہاویں گے، اور جو دل چاہے گا وہ مزے اڑاویں گے، اور اس لغو اور بیہودہ خیال سے دن رات اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، اور جس نتیجہ پر پہلا پہنچا تھا اسی پر یہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور کافہ انام کی تربیت کا کام بخوبی تکمیل پاتا ہے۔ یعنی اتنے دنیا صرف تربیت ہی کرنی ہے اور کوئی شے نہیں اگاں بس جس شخص نے ان حقائق قرآن مجید پر جو فطرت انسانی کے مطابق غور نہیں کی اس نے در حقیقت قرآن کو مطلق نہیں سمجھا۔
زیادہ صحابہ پچھوں سب جاہل پورے نہ کسی سمجھا نہ اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا. بادشاہ ہے سب تمثیلیں ہیں. ہوں کشف الاسرار کا حوالہ تفسیر کا پہ دینا انہاں یہ لکھا ہے کہ اصل قرآن مجید آ گیا نا وہ اتوب ہی متشابہہ ہے نا. حضرت ابن عباس فرماندے نے ہن اتنے اللہ تعالی نے فرمایا متشابہہ یعنی غلطیاں ملتی ہیں. مطلب کی کہ نام ایک جیسا ہے, اتنے کیلا ہے اتنے کیلا ہے, لیکن اس کیلے دی جڑی ہونی ہے نا حقیقت لذت وہ اس تو کئی درجہ بے مثال ہونی ہے. اتنے بھی شاید اتنے بھی شاید, اتنے پانی اتنے پانی, اتنے دودھ اتنے اتوب متشابہ ہے. مطلب ہوں نام مشابہ ہاں ہوں یہ ہے انہوں نے آخیا ہے بھی میاں یہ تمثیلیں ہیں حقیقتیں نہیں. کشف الاسرار لکھا کیا مطلب کہ بھئی یہ جو کچھ دسیا جا رہا ہے نا وہ اتنا اچا ہے جی میں اللہ تبارک و تعالی دے مخلوق ہوں مخلوق جڑا ہے وہ سنتی اللہ تعالی بھی سنتا ہے, لیکن حقیقت وہ سننے دی ہو رہے مخلوق دے سننے دی وہ دیکھدا ہے. اساں دیکھنے آلے نال اکھ نال, وہ اکھوں بغیر دیکھدا ہے, ذات نال دیکھدا ہے. ہن انہاں فرمایا ہے کہ میاں جنت دیاں نعمتاں ایسیاں بے مثال نے کہ کیلے کیلے دا نام رلدا ہے, باقی کچھ یہ نہیں کہ اوتھے ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ لانتیا ایک ہے کہ میں آنا یار ایتھے کھا رہا نا بھائی باہر جو تینوں لبنا ہی نا یہ کچھ اوتھے لبنی, لیکن یہ تے او دے نال انہاں دے زمین آسمان دا فرق ہے. انہاں دا ایک نہ سمجھی شکل بھی خالی رل گئی نا, شکل بھی خالی رل گئی تے یہ آپس شکل چ رل گیا نہیں. جدو کھائے گا تے وہ چیز ہو رہے تے وہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وہ کچھ ہونا جڑا آپ کسے ویکھیا نہیں, کان کسے سنیا نہیں. ہن دا مطلب نہیں کہ کیلے دا سنی کھڑے اتھے کیلا اوتھے ہے بھی, لیکن جو کچھ اس کیلے دی حقیقت دی ہے وہ رلدی ایک دوسرے تو اتنا فرق رکھدی ہے کہ آپ نے فرمایا گویا تساں سنیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ہن کتھے گل جاندی ایک یہ آکھنا کہ اوتھے کوئی شے ہی نہیں, یہ سب نعوذ باللہ من ذالک. یہ صرف میں دل بہلاواں پاگلاں کی آندے نے بچیاں نوں نہیں جویں کوڑ ماری دا بتا کے چپ کر جاوے. یہ دلہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی میں بچے نو آخی دا نا ڈرائی دا اوئے پلا جائے گی ہوں کھا جائے گی تینوں, وہ بچے آ چپ کر تینوں اینڈے جائے تو دینی کچھ بھی نہیں تاکہ یہ صرف چپ کر جائے. یہ کہندا ہے جنت دوزخ کے یہی مانا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے فرمایا تسی انج نہ کرنا نہیں تو اتنے تمہیں انج کر دیاں گا دوزخ کے سٹ دیاں گا. وہ جنت تسی کرو گے چنگے کام دے دیاں گا, ہے کچھ بھی نہیں. اتنے انج چنگے بن کے رہو, مطلب کہ اتنے چنگے بن کے رہن دا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تے ان نبیاں تو یہ طریقہ اختیار کرایا ہے کہ تسی انہاں نوں ڈر خوف ڈر تے لالچ پائی رکھو. اس ڈر لالچ نال چنگے رہن گے بس اتنا کچھ ہے کچھ نہیں. وحدانیت کا انکار ہو گیا, کم بڑا دور جا. اللہ اللہ لعنت تو بھی خدا دی. چلو قرآن مجید اتنا ہی فرما دیتا جنات تجری من تحتها الانہار. وہ کتیا ہاں جی یہ ساریاں نہراں فلانی ہیں جی کیویں سورۃ فتح وچ نا انہار من عسل ہاں کمر لذت للشاربین وغیرہ فنا مراد بے ایمان یہ ہے ہی نہیں سی تے اللہ تبارک و تعالی نو معاذ اللہ یہ کہنے دی لوڑ ہی کیڑی سی. وہ اتنا ہی کہہ دیندا کہ میاں جنت ہے جی اوتھے کچھ لذتاں ہے جی بس سیدھی گل. یہ پھر اگے تفسیر اپنی خود دستا ہے. یہ پھر کی آندا بھی جنت دوزخ تے ہوئی نا. ہن وہ آندا کی
وہ کہتا ہے کہ جسے بندہ اتنے عیاشی تے لذت کی زندگی گزار جاتا جی ڈیفینس والے بیریا ٹاؤن والے کوٹھیاں بنگلے کھان پین ستھرا انہوں کا یہ بندے جدو مر کے جاندے نے تو پچھلی لذت اپنی محسوس روح وچ کریں گے یہ جنت ہے تے جڑا ایتھے غربت دے فاقے وچ رہ جاندا ہے وہ سڑدا رہندا ہے دکھدا رہندا ہے کہ یار وہ کہندا جدو جائے گا تے وہ دکھ نو محسوس ہوے گا یہ دولت ہن نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک وڈا عذاب تے پھر سید الانبیاء پاک نو ہوے گا استغفر اللہ بسم اللہ اللہ کیوں کہ سرکار تے ہے ہی فاقے تے غربت دی زندگی بسر کر گئی ہن وہ جنہاں دے مہینہ مہینہ توا بھی نہیں چڑھدا وہ تے نری دولت وچ پے گئے اے دی دولت نبوت وحی نو پتہ کی کہندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہندا جی میں پاگل نو بیٹھے بیٹھے خیال پیندا نا اٹھ کے بھج پین گے کدی رونڈا پین گے وہ کہندا ہے نبی نو یہ خیال پیندا ہے یہ نہیں کوئی حقیقت ہوندی کوئی وحی ہوندی کوئی جبریل آوندا ہے فلان آوندا نا زمانے تو رمان علماء ہے سن انہوں نے اپنا حق ادا کیتا ایک کتاباں لکھے ہے کہ 4 مذہب شیعہ وہابی سنی دیوبندی انہاں سب نے انہوں کافر آکھیا ہے باوجود اس اختلاف دے اور ویکھو تے چکی یار پہلی جلد دی سب دی کتاباں نے 5 پئیاں ہاں مولانا عبدالحق حقانی صاحب نے اسی دور دے انہاں ادا رد کرن دی اخیر کیتی اس کافر دے نا رد کرن دی اخیر کیتی پہلی جلد مرے آپ پہلی یہ ہے جی تفسیر حقانی اعلی حضرت نے تعریف کیتی مولانا عبدالحق حقانی صاحب ویخ لو یہ اینا اسے دے رد جی پہلا ذکر کیتا سب دا رد یہ فرمایا ہے 212 تفسیر القرآن آنریبل سید احمد خان بہادر دہلوی کی تصنیف ہنوز ناتمام ہے اس شخص نے ترجمہ شاہ عبد القادر کو ذرا بدل کر ترجمہ لکھا ہے اور باقی اپنے ان خیالات باطلہ کو جو کہ ملحدین یورپ سے حاصل کیے ہیں اور جن کی اتباع کا ان کے نزدیک ترقی قوم اور فلاح اسلام ہے درج کیا ہے اور بے مناسبت آیات و حدیث و اقوال علماء کو اپنی تائید میں لا کر بے مناسبت آیات و حدیث و اقوال علماء کو اپنی تائید میں لا کر الہام الہی کو تحریف کیا ہے۔ دراصل یہ کتاب تحریف قرآن ہے نہ کہ تفسیر۔ آگے ہم اسی لقب سے اس کو یاد کریں گے۔ کہندا میں پورے قرآن جتھے تفسیر کا ذکر کیتا میں تفسیر نہیں آکھا، میں تحریف ہے۔ خان صاحب بہادر کی بے باکی اور الہاد کی وجہ سے بے باکی اور تمام ہندوستان کے علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے۔ تمام ہندوستان کے علماء باقی یہ سب دینے ہی اور دسو جس کرے اس سور دے بارے فتوی نہ دین تو کی کریں۔ اللہ
رویہ اس سے بھی ایسا ہے کہ علماء نہیں رکھتا ہوں محسوس آپ کا نظام ہے کہ ہم چونکہ ڈنگر میں پھر سکول یا کتاباں میں ایک سوال بنایا مقالات ساتھ رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں کرنا چاہیے روڑا ہی کیا بات اس نظریے تے پھر سکولی چل رہے ہیں چھڈو یار مولوی ہو یار وہ دنیا دے بنا دو یار کو بہریت ڈیفینس کوٹھی بن جائے گا ویکھی جائے گا ایویں کہنا سچے لفاظ اور بھی نکلے ہوں گے پر بڑا سچ یہ بھی کہہ گیا یہ ہے کہ جو کلمے باتیں جاتے ہیں اور جن کو سچ اگل دیتے سچ کڈا دیتا